بولے یہ کیا ہے مہمان بچڑا بات ہے یہ. تو آج کل جو مہمان آتے ہیں نا صبح شام, جو بلا وجہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر آپ چائے بھی نہ پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ آتے ہی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے, کوئی لوگ ہیں مسافر لگ رہے ہیں, یہاں کے تو ہیں نہیں. تو خیر اگر مہمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو بھوک کا ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے, ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا, خون پینے نہیں آیا, تو اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو بولو بھائی کھانا. خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا, بھنا ہوا بچڑا. کیا بار بار بکرا نہیں, ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار, بچڑا. سبحان اللہ. تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا اس کو بچڑا بولتے ہیں, چھوٹا سا بچڑا پورا صحیح سالم تندور میں پکا کے سامنے. دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں, بچڑا آج تک نہیں دیکھا. تو وہ سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو, تھکا ہوا بھی ہو, اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا, لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں دو نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے, دو نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا, چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا, نہیں گلا نہیں ہے صحیح, مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی, یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا, نہ کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت, کیونکہ وہ فرشتے تھے نا, ان کے لیے یہ پتھر تھا, پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم, دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم اوجس منہم خیفہ, وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان, بولو بھائی, نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے, خراب ہے. ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی, ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا, بولو بھائی, خوف, ڈر گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا, کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے ہیں, اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا, جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم الطبع ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے, تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے, خوف زدہ, کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا تقوی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک دفعہ امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہیں جا رہے تھے تو شب برات کا کہیں پٹاخہ پھٹا, وہ بیچارے اچھل گئے ڈر سے. لوگوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کیا ہے, پٹاخے سے ڈر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب ہیں بھائی, وہ انسان ہے, وہ تو کوئی بھی ہوتا تو ڈرتا ہے بھائی. نہیں کس کو, نہیں جوڑا. پھر وہ تو خوف زدہ ہوئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف, ڈریں مت, انا مبشروک بغلام علیم, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہیں. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو, بریانی مسالہ لگا دو, ہمارے لیے کیا ہے, یہ پتھر ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتہ چلا, ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو
خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم، ایک علم والا بیٹا، یعنی اسحاق علیہ السلام، بیٹا پیدا ہوگا علیم، علم والا.